حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، بے شک یہ تیرے دین کی اصل ہے۔ میں نے عرض کیا اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو کہ یہ تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں نور ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، کم ہنسا کرو کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مزید نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات کے علاوہ خاموش ہی رہو کہ خاموشی تمہارے شیطان سے ڈھال اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی معاملات میں اپنے سے ادنا کو دیکھو، اعلیٰ کی طرف مت دیکھو، کیونکہ یہ عمل اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالی کی نعمت کو حقیر جاننے لگو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساکین سے محبت کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ میں نے عرض کیا کہ مزید نصیحت فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو اگرچہ وہ تم سے تعلق قطع کریں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے معاملے میں کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہونا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تدبیر جیسی کوئی عقل مندی نہیں، گناہوں سے بچنے جیسی کوئی پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی شرافت نہیں۔